بنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد وقال رسول اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صلوات مل کے پڑھیے صاحبان صلوات کی ذات پہ آواز سے. ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا پڑھنے کو جی چاہے. زحمت نہ سمجھیں تو آل محمد کی ذوات مقدسہ پہ جتنی معرفت کے دریچے کھلے ہیں اتنی بلند آواز سے مجلس کی قبولیت کے لیے، بانیان کے رزق میں برکت کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، یوسف زہرا کے ظہور کی تعجیل کے لیے، زیارت کربلا کی سعادت کے لیے مل کے بلند صلوات. مزاج معلا آمادہ ہوں تو گفتگو کا آغاز کریں. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے حیدر کا در عطا کیا ہے. اور درود و سلام اللہ کے ان عظیم بندوں پر کہ جنہوں نے اپنے عشق میں بندھے ہوئے بندوں کو بتایا ہے کہ بندگی کیا ہوتی ہے. بھائی میں نے مشہور سورہ کی پہلی آیت پڑھی ہے، ترجمہ سنیے اور اسی کی روشنی میں مجھے علی پڑھنا ہے. سورہ توحید کی ہے، موضوع علی ہے. علی کہتے ہی اسے ہیں جسے بتانے سے پہلے خدا بتانا پڑے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. علی اور اللہ کا تعلق ہی ایسا ہے، ہمیں علی بتانے سے پہلے خدا بتانا پڑتا ہے، خدا بتانے سے پہلے علی بتانا پڑتا ہے. اللہ فرما رہا ہے قل، حبیب سے فرمایا کہہ دیجئے، حالانکہ وہ خود بھی ہم سے ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا، پھر بھی اس نے حبیب سے کہا کہ تو ان سے بول. میرا اللہ جب تو بول سکتا ہے تو تو بول دے، یہ درمیان میں حبیب کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو خود ہم سے کہہ دے. مجھے بتائیے کیا وہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ کیجئے. کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، مختار ہے. وہ چاہے تو بغیر محمد کے وسیلے کے ہم سے بات کر سکتا ہے. بھائی وہ چاہے بغیر سورج کے روشنی دے سکتا ہے، وہ بغیر والدین کے بچے دے سکتا ہے، مگر اس نے عجب نظام کائنات رکھا. وہ بیج نہ بو تو روٹی نہیں دیتا، والدین تمہارے شادی نہ کریں وہ تمہیں پیدا نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ سورج نہ نکلے وہ روشنی نہیں دیتا. بھائی محمد کے بغیر ہم تک اپنی وحدانیت نہیں پہنچاتا، حالانکہ اسے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، مختار ہے، مجبور نہیں. تو مجھے جملہ کہنے دو گجرانوالہ والو، وہ مختار ہو کے تجھ تک جو دے پہنچائے اندر وسیلہ رکھتا ہے، تو مجبور ہو کے وسیلے کا منکر آ گیا. بھائی عجب ہے، عجب ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. جو شے اللہ
آئے اور بندے کو قبول کرنا پڑے اسے کہتے ہیں عقیدہ. جو بندہ دے اسے قبول کرنا پڑے اسے کہتے ہیں عبادت. نا 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 نا، عقیدے اور عبادت کی سمجھ آ گئی؟ جو بندوں سے جائے اور اللہ کو قبول کرنا پڑے وہ ہے عبادت. جو اللہ سے آئے اور بندے کو قبول کرنا پڑے وہ ہے عقیدہ. یہاں سے جو جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اللہ نے کسوٹی دے دی. اے میرا بندہ، تیرا بھیجا ہوا کچھ بھی میں تب قبول کروں گا جب تو میرا بھیجا علی قبول کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا بانیان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. سید یاسر برادر، سید صفدر بھائی، مولا ان کے رزق میں مزید عزتوں میں اضافہ فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے. تو عقیدے اور عبادت کی سمجھ آ گئی. اب یہ جو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہے عقیدہ. یہ کیا ہے؟ عقیدہ. اچھا مجھے ترجمہ کر کے ذرا دوبارہ بتائیے اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ قل هو اللہ احد کیا ترجمہ ہے؟ کہہ دو کہ غلط. ایک ایک لفظ کا ذرا ترجمہ کرو. قل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ ہوا کا ترجمہ کہاں چلا گیا؟ قل هو اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس کی عربی بنتی ہے قل اللہ احد، مگر آیت ہے قل هو اللہ احد. ہوا کا مطلب ہے وہ، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا. تو ہوا کا مطلب ہے وہ. تو ترجمہ بنتا ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. میرا سوال ہے یہ وہ کون ہے؟ بھائی میں نے مجلس اسی پہ پڑھنی ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کون ہے؟ مجھے بتائیے یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ ممبر کسی نے بنایا ہے؟ بنایا ہے. اچھا آپ کو بنانے والے نے بتایا تھا کہ میں نے بنایا ہے؟ نہیں. آپ نے بنانے والے کو دیکھا، اسے بنتے دیکھا؟ بنتے وقت اس کی کوئی تصویر یا ویڈیو ہو جو آپ نے دیکھی ہو؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. پھر آپ کو کس نے بنایا؟ بتایا کہ اسے کسی نے بنایا ہے. بھائی علم ہوتا ہے دو طرح کا. ایک ہے علم کسبی جو ہم سکول، کالج، یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم فطرت، علم عقل. یہ بتانا نہیں پڑتا، یہ بندے کے ذہن میں، نیچر میں ہوتی ہے. ایک دن کا بچہ بھی دنیا میں آیا ہے، نہ اسکول میں گیا، نہ کالج میں گیا، نہ ابھی اسے ماں کا پتا، نہ اسے باپ کا پتا، اسے باپ کے نام کا بھی نہیں پتا، ماں کے نام کا بھی. ایک دن کا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ بھوک لگے تو دودھ کہاں سے پینا ہے. یہ اسے کس نے بتایا؟ فطرت نے. ایک علم فطرت ہے جو اللہ نے انسان کی نیچر میں رکھ دیا، وہ بتانا نہیں پڑتا. یہ جو میں نے پوچھا کہ اسے کسی نے بنایا ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے ہاں بنایا ہے. کیوں؟ عقل کہتی ہے کہ بننے والی چیز تب تک بنتی نہیں جب تک بنانے والا کوئی نہ ہو. گجرانوالہ والوں، میری اپنی دھرتی ہے، مجھے جملہ کہنے دیجیے اور مایوس نہ کیجیے گا. ہر شے خود بتاتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا
ہے. یہ دیواریں بتا رہی ہیں کہ کوئی ہے جس نے بنایا. ایسا ہے نظام کائنات دیکھو, سورج کہتا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا, چاند کہتا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا, بادل کہتے ہیں کوئی ہے جس نے مجھے بنایا, اور پہاڑ کہتے ہیں کوئی ہے جس نے مجھے بنایا. یہ جو کہہ رہا ہے نا کوئی ہے, قرآن یہی تو کہتا ہے وہ جو ہے وہ ایک ہے. ہوئے 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 ہوئے, وہ ایک ہے. وہ کون؟ جس نے بنایا. اچھا آیت کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب توحید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ نبی نے ہمیں کلمہ دیا ہے اور فرمانے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نبی نے کلمہ دیا. کیا مطلب ہے اس کا لا الہ الا اللہ؟ آپ کہیں گے مولانا آج تو بچوں والی باتیں شروع کر دی آپ نے. بتائیے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ترجمہ ہے نا. میرا اللہ جب اپنی معبودیت ہی بتانی تھی تو یہ کلمہ دیتا اللہ الہ, اللہ معبود ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیا تو نے کہا لا الہ, لمبا چوڑا کلمہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آواز توحید آئے گی. میرا مقصد بس خود کو منوانا نہیں, وہ جو میرے مقابلے میں بنے ہیں نا انہیں چھوڑو. یہ قانون محمد ہے. محمد جسے منوا دے اسے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑو جو اس کے مقابلے میں بنائے گئے. یہ الگ بات ہے اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے. پہلے انہیں چھوڑو. اب پھر جملہ کہنے دو, حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ, کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. شاباش. اب مجھے نہیں پتا کس پہ کیا اور کس پہ نہیں کیا, البتہ یہ جانتا ہوں جس پہ کیا ہے نا وہ علی ہے. کس پہ نہیں کیا ہم نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ, لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اچھا اگر یہ کلمہ نہ ہوتا نا تو مشرکین مکہ کے لیے موج ہو جاتی. وہ کہتے محمد جو منوا رہا ہے کوئی بات نہیں, ہم نے پہلے بھی تو 360 مانے ہوئے ہیں, ایک اور مان لیتے ہیں. جہاں اتنے مانے ہیں ایک اور مان لیتے ہیں, چلو محمد راضی ہو جائے گا, یہ بھی تو اپنے ہی علاقے کا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں محمد ایسے نہیں, مجھے ماننا ہے تو انہیں چھوڑو. یہ کہہ دو انہیں چھوڑو. اچھا یہ جو 360 بدھ تھے مشرکین کے, چھوٹے بڑے موٹے تازے سارے ملا کے, کتنے 360. ان میں کچھ مذکر بھی تھے, کچھ مونس بھی تھے, کچھ نر تھے, کچھ مادہ تھے, کچھ دیوتے تھے, کچھ دیویاں تھیں. یہ جو آپ نے بتوں کے نام سنے ہیں نا, لات منات عزا, یہ جو عزا ہے یہ مونس تھا, دیوی تھا نہیں تھی, دیوی تھی. جب پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر, یہ مشرکین کا سردار عزا کو لے کر بت لے کر میدان میں آ گیا اور آ کر محمد کو طنز کر کے کہنے لگا اے محمد اِنَّا لَنَا عُزَا وَلَا عُزَا لَكُمْ, دیکھو ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں. بدبخت ہم مشرک جاہل, کیا جانے کہ میدانوں میں مادہ نہیں لاتے. میدانوں میں نر کا کام ہے. جو مادہ میدان میں آ جائے نا وہ مادہ نہیں رہتی, جو نر میدان سے بھاگ جائے وہ نر نہیں رہتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزا لے آئے, کوئی بات بنتی ہے؟ بہت شکریہ بھائی. عزا لانے کا تک ہی نہیں بنتا. ایک تم کہتے ہو مادہ ہے اور میدان میں لے آئے. محمد سے کہنے لگا, یوں بت اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اِنَّا لَنَا عُزَا وَلَا عُزَا لَكُمْ,
دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں۔ محمد نے اس کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی نے بتا جواب دے، محمد کا نمائندہ بن کے، لشکر کا سردار بن کے، نر شیر ببر میدان میں آ کے کہنے لگا، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ علی نے فرمایا اچھا تو سنو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس دھرتی کا مجمع مجھے جملہ کہنے دو۔ علی نے فرمایا اللہ ہمارا مولا، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ علی نے مشرکوں سے کہا تھا، جو کل کے مشرک تھے وہ آج کے منافق ہیں۔ میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہوں، کل کے مشرکوں کا کوئی مولا نہیں تھا، اور منافقوں آج تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مولا مومنوں کا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ علی فرما رہے، بہت شکریہ اندر والے صاحبان، علی فرما رہے ہیں اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اچھا علی کا تو یہ فیصلہ کہ مولا کون ہے، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ مولا کون ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اب قرآن نے بھی کہا مولا کون ہے، علی نے فرمایا مولا کون ہے۔ دیکھیے قرآن اور علی کا مزاج ایسا ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں، کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہیں۔ اچھا وہ سارے کہہ رہے ہیں مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ میرے ساتھ تو نہیں ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ وہاں آخر پہ کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے بتا دیا قبلہ یہ ساتھ فزیکل ساتھ نہیں، جسمانی ساتھ نہیں، فکر کا ساتھ ہے، ذکر کا ساتھ ہے، عقیدے کا ساتھ ہے، توجہ کا ساتھ ہے۔ یہی ساتھ ہے نا، یہی ساتھ ہے نا۔ تو پتہ چلا جسمانی ساتھ کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ کبھی ساتھ والوں کو ساتھ نہ سمجھنا۔ میں کہہ گیا جملہ، آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو سمجھ آ گئی میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں پیچھے والوں کو بتا رہا ہوں، جملہ کہنے دیجئے۔ یہ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں، تم دور ہو کے بھی ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، اب ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں حاضر ہوں گا اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ، نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ، پھر مجھے نکلنا ہے، نماز جمعہ کے فوراً بعد نیکسٹ فرائیڈے میں اسی ممبر پہ انشاءاللہ۔ ساتھ ہیں؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی چھوٹا سا قرآن جیب میں لے کے چلتے تھے، نا 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 نا۔ جو ذکر علی ہے وہی ذکر قرآن ہے۔ او بسم اللہ، ہم ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، میں معافی نہیں دوں گا۔ بسم اللہ۔ پیارے بھائی اظہر بھائی آگے، میں نے اپنا پورا ٹائم پڑھنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو ذکر قرآن وہ ذکر علی۔ بھائی آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچوں کے ساتھ جا کے چمٹ جاؤ، اس کا مطلب ہے ذکر وہ کرو جو سچوں کا ہے، فکر وہ رکھو جو سچوں کی ہے۔ تو قرآن اور علی جو ساتھ ساتھ ہے نا، کبھی قرآن کسی کے ساتھ ہو جائے یا لوگ قرآن کے ساتھ زبردستی ہو جائیں اور علی کو رکھیں دور، تو سمجھنا یہ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہے، قرآن علی سے دور ہو کے بھی علی کے ساتھ ہے۔ نہ قرآن کا علی کے بغیر گزارا، نہ علی کا قرآن کے بغیر گزارا۔ قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے، علی امام عرشی و فرشی ہے۔ قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، علی اس کی وحدانیت کی سند ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے۔ قرآن میں سورہ نور ہے، علی محمد کا نور ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی آل ابراہیم ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی فخر یوسف ہے۔ قرآن کتاب اللہ، علی ولی اللہ۔ قرآن نور اللہ، علی وجہ اللہ۔ قرآن زینت منبر، علی وارث منبر۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ اور جی ٹی روڈ کا مجمع، قرآن پڑھنا بھی عبادت، علی علی کرنا عبادت۔ قرآن مل کے ماشاءاللہ، شکریہ۔ علی نے کیا فرمایا؟ مولا کون ہے؟ یاد ہے کون ہے؟ اللہ۔ قرآن نے فرمایا مولا کون ہے؟ اللہ۔ میں عالمین کے درمیان کیمروں کی موجودگی میں، ذاکر صاحب کی موجودگی میں، عزاداروں کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، میں مر جاؤں گا میرا یہ جملہ محفوظ رہے گا۔ میں قرآن بھی مانتا ہوں، علی کو امام بھی مانتا ہوں۔ میرے علی نے فرمایا مولا اللہ ہے، قرآن نے کہا مولا اللہ ہے، تو میں علی کا شیعہ، علی کی بات مانتے ہوئے اسی بات کا قائل ہوں کہ مولا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ بندوں کو تو ہم مولا تب مانیں جب ہمارے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو۔ بھائی جب علی فرما رہے ہیں کہ مولا اللہ ہے، پھر ہم کسی کو مولا کیوں مانیں؟ مگر کیا کروں کہاں مروں؟ جسے مولا مان بیٹھا تھا نا، اسی نے غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالانوں پہ پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کل ایمان، جو خوش ہوا سلیمان، جو جل گیا شیطان۔ محمد سے کہا دنیا مجھے مولا مان بیٹھی ہے، اعلان کر دے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب نتیجہ پیش کروں۔ جس نے، ہم نے اللہ کو مانا علی کی مان کے، علی نے فرمایا مولا کون ہے؟ اللہ کو مان بیٹھے مولا۔ اللہ کہہ رہے محمد کہہ دے من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ اب نتیجہ پیش کروں۔ جس نے اللہ کو مانا اس نے کہا میرا مولا اللہ ہے، اور جس نے اللہ کی مانی اس نے کہا میرا مولا علی ہے۔ اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ حقیقی مسلمان وہ نہیں ہوتا
جو صرف اللہ کو مانے. حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بھی مانے. اور میں اکثر ممبروں پہ یہ فکرہ جوانوں کے لیے کہا کرتا ہوں، تشیع اسلام کے فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں، اسلام کی تصویر تشیع ہے. کیوں؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی مولا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو مان بیٹھا ہے شیعہ. اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بھی مانتا ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کہو ذرا لا الہ الا اللہ. کامیاب ہو گئے، جنت مل گئی، بس کافی، موج کرو. نبی نے تو یہی فرمایا تھا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. نبی نے تو اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ پڑھنے کے ساتھ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو. انہوں نے کہا کہو کامیاب ہو گئے، بس کافی ہو گیا. آپ کہیں گے مولانا اتنا آسان جنت میں جانا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ. بھائی سارے بولو بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. نہیں، آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے، کیونکہ اب جس گھر میں پیدا ہوئے نا، ماں بھی پڑھتی تھی، باپ بھی پڑھتا تھا. ماں بھی سجدے اللہ کو کرتی تھی، باپ بھی سجدے. جس دور میں نبی نے یہ جملہ فرمایا تھا نا کہو، تب کہنا مشکل تھا. یہ جو آغاز اسلام میں مسلمان بنے ہیں نا، ان کا احترام کیا کرو. کون؟ یعنی صحابہ اکرام. انہوں نے بت چھوڑ کے خدا مانا ہے. بھائی تمہیں تو ماں نے کہہ دیا اللہ ہے، تم مان گئے. باپ نے کہہ دیا اللہ ہے، تم مان گئے. مگر جو اس دور کے مسلمان تھے وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، سارا دن بت خانوں میں گزرتا تھا. ان سے اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو. کتنا مشکل. یعنی انہوں نے نظر آنے والے خدا چھوڑ کے نہ دکھائی دینے والا مان لیا. اسی لیے میں ممبروں سے شیعہ سنی سب سے کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی عزت کیا کرو، صحابہ کا احترام کیا کرو. صحابہ قابل عزت ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. انہوں نے بت چھوڑ کے خدا مانا ہے. انہوں نے شرابیں چھوڑ کے محمد مانا ہے. انہوں نے دکھائی دینے والے خدا چھوڑ کے نہ نظر آنے والا مانا ہے. انہوں نے معاشرے کا بائیکاٹ قبول کیا. انہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے، انہوں نے بیویاں چھوڑ دی، بھائی اولاد چھوڑ دی. سچے محمد کے سائے میں آ گئے، یوں کہوں بے سائے کے سائے میں آ گئے. عزت بنتی ہے نا صحابہ کی، ان کی قربانیاں ہیں بھائی، ان کی محنت ہے. آغاز اسلام میں انہوں نے بت چھوڑ کے خدا مانا. صحابہ کی عزت ہے. کسی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا تھا کہ آپ کے نبی کا سایہ کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا سایہ زمین پہ چلتا ہے، ممکن ہے کسی صحابی کا قدم نبی کے سائے پہ آ جائے. اتنی عزت ہونے کے باوجود بھی احتیاط اتنی اللہ نے رکھی. صحابہ قابل عزت ہیں، احترام کیا کرو. مگر صحابی ہے، علی ہے. بھائی صحابی کا قدم نبی کے سائے پہ نہیں آ سکتا. علی کے قدم مہر نبوت میں آ گئے. صحابہ قابل عزت ہیں، علی قابل اطاعت ہے. صحابہ بھی اگر کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں. بس کافی پڑھنے والے احباب موجود ہیں، اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے. 2 جملے مصیبت کے سن لو. سید سجاد کو خیموں سے نکالنا علی کی بیٹی کے لیے آسان تھا، مگر بی بی سکینہ کی ماں کو قبر سکینہ سے جدا کرنا بڑا مشکل تھا. علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ. جب ہو گئی نا رہائی، چل پڑا قافلہ
علی کی بیٹی نے کہا سجاد میں ان محملوں پہ بیٹھوں گی جن پہ کالے پردے لگائے جائیں۔ علی کی اجڑی بیٹیاں سیاہ پردوں والے محملوں میں بیٹھ گئیں۔ یہ قافلہ شام سے چلا۔ شام فتح کرنے کے بعد علی کی بیٹی کا قافلہ ایسے چوک میں آیا۔ سید سجاد نے فرمایا اماں حکم کیا ہے؟ ایک رستہ مدینے جاتا ہے، ایک کربلا جاتا ہے۔ بی بی نے رو کے فرمایا سجاد میں بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، مجھے ایک مرتبہ بھائیوں کی جاگیر پہ لے جا۔ عزادارو عاشور کی بچھڑی بہن جب چلی نا کربلا کے رستے پہ، چہلم کے دن گزرے ہیں، اللہ تمام زائروں کو باخیر واپس اپنے وطن میں پہنچائے۔ عزادارو جب پہنچ گئی نا کربلا میں، علی کی بیٹی کا جگر پھٹ